باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آج کی تراویح میں چوتھا پارہ پڑھا گیا۔ آل عمران کا بڑا حصہ تھا اور سورہ نساء کا مختصر حصہ تھا۔ آل عمران، ابھی میں نے آپ کو بتایا بقرہ کا نام گائے، تو آل عمران ایک پورے خاندان کے نام سے یہ سورت موسوم، یعنی اس خاندان میں اتنے نیک لوگ تھے۔ اسی خاندان میں زکریا علیہ السلام بھی تھے، یحییٰ علیہ السلام بھی، مریم بھی تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور دوسرے سب تھے، تو اس لیے ان سب کو ملا کر اس سورت کا نام رکھ دیا گیا آل عمران۔ اب اس کی تعلیمات کیا ہیں یہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا اس سورت میں، تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی سوال کرتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے تو پھر تم سے اوپر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی تم سے غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دیتا ہے، وَمَن يَنصُرُكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دیتا ہے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اللہ کے سوا؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یعنی اللہ اگر مدد کرتا ہے تو اس دنیا میں سب سے بلندی پر ہم رہیں گے، سب سے اونچا مقام ہمارا رہے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے، دنیا کی ساری حکومتیں، دنیا کی ساری قومیں ہماری مدد کرنا چاہیں لیکن پھر بھی ہم ذلت اور رسوائی سے باہر نہیں آ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس سورت کی بہت ساری تعلیمات اسی کے اطراف گھومتی ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام جب دنیا میں آیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور آپ نے اسلام کو اپنی قوم کے سامنے پیش کیا کہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے، یہ آپ نے بتایا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، ان کے ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ ایک ہو سکتا ہے، اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے جیسے آج حکومتوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وزارتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، 50-50 60-60 وزیر ہوتے ہیں، ہر کام کا ایک وزیر ہوتا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے معبودان باطلہ کو تقسیم کر رکھا تھا کہ روشنی کا خدا ہے، یہ اندھیرے کا خدا ہے، یہ صحت کا خدا ہے، یہ بیماری کا خدا ہے، یہ دولت کا خدا ہے، یہ غربت کا خدا ہے، یہ تعلیم کا خدا ہے، یہ جہالت کا خدا ہے۔ اس طرح انہوں نے تقسیم کر کے رکھا تھا مختلف خانوں کے اندر۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بتائی کہ اللہ ایک ہے، وہ زبردست ہے اور یہ ساری چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں، تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی اللہ اتنی بڑی دنیا کو چلائے؟ یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، ناممکن بات ہے، یہ انہوں نے کہی۔ آپ کے دشمن ہو گئے، کیسے کیسے آپ کو ستایا، کیا کیا پریشان کیا۔ ان کے پاس پورے وسائل تھے، ذرائع تھے ان کے پاس، تعداد تو ان کی سب وہی تھے، اور ان کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ تب اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے، سیغلبون، یہ ہار جائیں گے، شکست کھائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، آپ کہہ دیجئے، کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ میں نے پہلے ہی دن آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے 1000 دلائل ہیں، 1000 سے زیادہ دلائل ہیں،
مسلمان کو تو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مسلمان کا ایمان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, آخری پیغمبر پر نازل کی گئی ہے, اور اس کے ایک حرف کا بھی انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے, اور جو ایک حرف اس میں داخل کرے گا جو قرآن میں نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. یہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. لیکن غیر مسلموں کے سامنے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کی ہر بات سچی ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے یہ دلائل آپ دیکھیے. اسلام کا نام لینے والا یہ ایک شخص ہے یا گنے چنے لوگ ہیں؟ جیسا کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بدا الاسلام غریباً, فرمایا اسلام جب دنیا میں آیا تو اجنبی تھا, اسے جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا. ماننے والا تو دور کی بات ہے, جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا. ایسی حالت میں اسلام آیا اور ساری طاقت کفر کے ہاتھ میں, اور قرآن کہتا ہے قل للذین کفروا سیغلبون, آپ کافروں سے کہہ دیجئے یہ ہار جائیں گے, شکست کھائیں گے, ناکام ہو جائیں گے. یہ شروع میں ہے, آل عمران کے شروع میں یہ آئے تھے, اور آل عمران کے اختتام پہ جو آئے تھے اس میں بھی دیکھیے آپ, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل, کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آج کفر کے ہاتھ میں جو طاقتیں ہیں اور ان کے پاس جو حکومتیں ہیں اور یہ دنیا میں جو من مانی کرتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں, ان سے کہہ دی آپ سمجھ لیجئے, آپ دھوکے میں نہ آ جائیے کہ یہ لوگ غالب آئیں گے, ہرگز نہیں. متاع قلیل, یہ 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اس کے بعد اندھیری رات ہے, ان کی روشنی ختم ہو جائے گی, ان کی طاقت ختم ہو جائے گی, ان کی حکومت ختم ہو جائے گی, ان کا غرور ختم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب آپ بتائیے یہ سب ہوا یا نہیں ہوا, بتائیے. مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ اس لیے بنایا گیا اللہ واحد کے نام کو بلند کیا جائے, لیکن مکے میں اللہ کا نام لینا, اذان دینا, قرآن پڑھنا, دین سیکھنا اور سکھانا سب سے بڑا جرم تھا. یہ کام کھلم کھلا نہیں کیا جا سکتا تھا, چھپ چھپ کر کرتے تھے. لوگ کھلم کھلا شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, سب کام کھلم کھلا ہوتے ہیں, لیکن اللہ کا نام لینا, قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا, دین کی تعلیم کو عام کرنا, یہ کھلم کھلا نہیں ہو سکتا. چھپ کر ایک گھر میں, ارقم کا ایک گھر تھا, ارقم ایک صحابی ہیں, ان کے گھر میں بیٹھتے تھے, کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے وہاں دین کی باتیں سکھائی جاتی تھی. ایسا تھا. تو یہ دین اس طرح شروع ہوا. تو کعبۃ اللہ میں اللہ کا نام لینا سب سے بڑا جرم تھا. اگر کوئی جوشیلا مسلمان وہاں جاتا, قرآن پڑھتا, اس کی ایسی پٹائی کی جاتی اور اس کا گلا دبا دیا جاتا تھا, حلق کچل دیا جاتا تھا. نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کعبے کے پاس, تو آپ جب سجدے میں تشریف لے گئے تو آپ کی پیٹھ پر بہت بھاری وزنی اونٹ کی اوجھڑی بوٹی لا کر آپ کی پیٹھ پہ رکھ دی گئی. آپ سجدے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں لیکن وزن کی وجہ سے آپ سر نہیں اٹھا سکتے. سارے لوگوں کے لیے ایک مذاق ہے, ٹھٹا ہے, سب خوب ہنس رہے ہیں. ایسا وہاں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں, چھوٹی تھیں, وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ہٹانا چاہتی تھیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتی تھیں. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اس کو ہٹایا, اور پھر جو لوگ نے ایسا کیا ان کو برا بھلا کہا. تو ایسوں کو یہ طاقت ملی. یہ طاقت کیسی ملی؟ اس آیت, ان سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی بار بار کی آیتوں میں بتاتا ہے. انہی کو ہمیں سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک سوال کرتا ہے اللہ تعالی, قل ان کنتم تحبون اللہ, پوچھتا ہے کیا آپ لوگ بتاؤ کہ اللہ سے آپ کو محبت ہے. یہ سوال اگر ہم سے کیا جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے, کوئی بھی ہو, ہم اسے ہرگز معاف نہیں کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ محبت کافی نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو. جو کچھ آپ حکم دیتے ہیں, جیسے کچھ آپ کرتے ہیں, فرماتے ہیں, اس کے مطابق تم زندگی بسر کرو. یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی.
صرف زبان سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اعلان کرنا اور اس کا اظہار ہاتھوں سے کرنا یہ محبت کے لیے کافی نہیں ہے. تو پھر مسلمانوں کو یہ طاقت کیسے ملی جس کی وجہ سے وہ پورے مکے پر غالب آئے؟ مکہ ہی نہیں، پورے جزیرۃ العرب پر غالب آئے اور دنیا میں جس طرح اسلام پھیلا. تو سب باتیں ایک ایک کر کے اس سورت کے اندر بتائی جاتی ہیں آل عمران. میں آپ کے سامنے ایک رکوع کا ترجمہ کروں گا جس سے آپ دیکھیں گے، اور بہت ساری باتیں ہیں اسی سورت میں. وہ آیت بھی قرآن شریف کو بار بار کیوں پڑھتے رہنا چاہیے؟ ہر بار ایک نئی بات معلوم ہوتی ہے. ہمارے لیے نہیں، صحابہ کرام کے لیے بھی ایسا ہی تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حالانکہ قرآن اشارے دے چکا تھا کہ آپ کے چل چلاؤ کا وقت آ چکا ہے، آپ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. کئی آیتوں کے اندر یہ اشارے دیے جا چکے تھے. اب جب آپ کا انتقال ہوا، اس کی خبر عام ہوئی، تو بہت سارے صحابہ ایسے تھے اسے یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہتے ہیں، اور ایسا کہنے والوں میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ذہین شخص بھی ہے. وہ بھی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، یہ انہوں نے کہا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اسی سورت کی ایک آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول تھے. اگر یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اس دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ آیت پڑھ کے انہوں نے مختصر تقریر کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ آج میں پہلی بار یہ آیت سن رہا، وما محمد الا رسول. تو اس لیے قرآن کو بار بار پڑھنا ہے، اور قرآن بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور یہ تو معلوم ہے آپ کو، دنیا کی کوئی بھی کتاب کتنی ہی دلچسپ ہو، کتنی ہی معلومات ہیں، آدمی ایک بار پڑھتا ہے، دو بار پڑھتا ہے، اس کے بعد ختم، پھر دوبارہ وہ پڑھنے کا اس کو جی نہیں چاہتا. لیکن اس قرآن کو جس مسلمان کے دل میں اس کا احترام ہے، اللہ کی کتاب کا علم ہے، کتنی بار وہ اپنی زندگی میں پڑھتا ہے، کبھی وہ اکتاتا نہیں، کبھی وہ بیزار نہیں ہوتا، ہر بار اسے کوئی نہ کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بار قرآن سنا ہوگا. کہتے ہیں مجھے ایسا لگا آج میں پہلی بار وہ آیت سن رہا ہوں. اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو، میں یہ بات آپ سے بتا رہا تھا کہ مسلمان کتنے کمزور تھے. راستے میں چلنے والا ہر شخص ان کے ساتھ شرارت کرتا تھا، ان کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، گالی دیتا تھا، گھر سے نکالتا تھا، شہر سے نکالتا تھا. یہ پوری تاریخ اسلام. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیسے طاقتور بنایا، تو وہ باتیں آپ دیکھتے جائیے. کئی باتیں اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرمایا تم سب کو متحد رہنا چاہیے، یہ ایک انسان کی طرح تم سب کو مل کر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے، رسی کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن اس کا معنی مفسرین یہ کہتے ہیں جماعت کہتے ہیں. مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ تمہیں لازم رہنا چاہیے، کسی حالت میں تمہیں جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. قرآن کی تعلیمات کی تم پابند ہونا چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو دیکھیں یہ ایک اصول یہ بتایا گیا، اتحاد و اتفاق مسلمانوں کی صفوں میں ایسا ہو کہ کسی دو مسلمان کی بات میں کوئی اختلاف نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو. اور ایک بات یہ بتائی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم جس طرح سردار انبیاء کی امت ہو، ہمارا نبی تمام نبیوں کا سردار ہے، تو اس طرح ہماری یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے. گزشتہ امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجتا تھا، آسمان سے ایک کتاب. لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت جب بھی آئے گی کوئی نبی نہیں آئے گا
تو اب جو بگاڑ ہوگا دنیا کے اندر اس کی اصلاح کون کریں گے؟ مسلمان ہی کریں گے. ان کو یہ ذمہ داری عطا کی جا رہی ہے. تو اس لیے جو بھی برائی ہے اس برائی کو روکنا ہے اور اچھائی کو پھیلانا ہے، یہ ہمیں حکم دیا گیا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہا جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اسے دیکھ کر تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے. انتم الاعلون، تمہیں کو سب سے اونچا رہنا ہے، سب سے بلند تمہیں کو رہنا ہے. شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، تمہیں ایمان کو اپنانا ہے. ایمان کا جو تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم مومن ہو گئے. اس سے یہ دین ہم سے بہت قربانی چاہتا ہے، بڑی قربانیاں چاہتا ہے. جس طرح ایک کسان جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب خرچ کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ فصل کاٹتا ہے، تو اسی طرح مسلمان کو اس دنیا کے اندر بڑی قربانیاں دینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہی وہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے. اور اس صورت کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی عزت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ذلت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی اقتدار ہے، عروج و اقبال ہے، اور زوال و ادبار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھتے ہیں تماشے یہ تمام. ایک آدمی جو آج بہت عزت والا ہے، بہت اونچی کرسی پر بیٹھا رہتا ہے، لیکن کل اس کی کتنی ذلت ہوتی ہے، کیا کیا اس کی رسوائی ہوتی ہے، ناکامی ہوتی ہے، یہ تماشے دنیا دیکھتی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے یہ سب، تو جسے چاہتا ہے اوپر اٹھاتا ہے اور اوپر والے کو نیچے گراتا ہے. یہ سب کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اس دنیا میں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے. ہمیں جلدی میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہوتے ہیں اس میں کچھ تاخیر ہوتی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. جلد بازی میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اسی اسلام کی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے. 21 سال تک مسلمان ستائے گئے، 21 سال تک مکے سے نکالے گئے، مکے میں ان کو رہنے نہیں دیا. 21 سال کے بعد مکہ فتح، اور یہ اعلان کیا گیا جاء الحق وزهق الباطل، کہا گیا کہ آج حق اونچا ہو گیا اور باطل سرنگوں ہو گیا. اور یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. 21 سال کم نہیں ہوتے ہیں. 21 سال صبر کرنا، 21 سال قربانیاں دینا، اس کے بعد یہ سب ہوتا ہے. پھر ایک نقطے کی طرف میں یہ اشارہ کروں گا آپ کو، وہ یہ کیونکہ ہمارے سننے والوں میں خواتین بھی ہیں، ان کی وجہ سے کہ عام طور پر دین میں مردوں ہی کی بات آتی ہے، مردوں ہی کے نام آتے ہیں، مردوں کے فیصلے ہی قبول کیے جاتے ہیں. لیکن آل عمران میں آپ دیکھیں گے عمران کا ذکر نہیں ہے، ان کی بیوی کا ذکر ہے. ان کی بیوی نے ایک فیصلہ کیا، کتنا بڑا فیصلہ ہے. دیکھیے وہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرے گا، دین کو سربلند کرے گا، میں نے اس کے لیے وقف کر دیا ہے اس بچے کو. عورت نے فیصلہ کیا، مرد کا کہیں بھی نام نہیں. تو آج ہماری عورتیں کتنی ہیں جو اس قسم کے فیصلے کر سکتی ہیں. ہر بات میں چھوٹا بھی سوال ان سے کیا جائے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، کون بھی کہتے ہیں وہ ہمارے شوہر اجازت نہیں دیتے، وہ ہمارے شوہر سے پوچھنا. کسی کو 5-10 پیسے دینے کے لیے بھی ان کا جواب یہ ہوتا ہے ہمارے شوہر سے اجازت لینا ہے. اسی باتیں کرتی. لیکن اسلام اتنا حق دیتا ہے، وہ الگ الگ مخلوق مانتا ہے عورت کو اور مرد. کل سورہ نساء جب پڑھی جائے گی تو اس کے آپ کے سامنے اس کی باتیں آئیں گی. تو یہاں اس عورت نے یہ فیصلہ کیا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف ہے. اور اس کے بعد جب وہ بچہ ہوا، اتفاق سے وہ بچہ نہیں بچی ہوئی، تو ان کو بہت افسوس بھی ہوا کہ بچہ ہوتا تو جتنی خدمت وہ کر سکتا تھا اب یہ بچی اتنی خدمت نہیں کر سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تسلی دی، لیس الذکر کالانثیٰ، کہا نہیں یہ بچی جو ہے جس بچے کی تم نے آرزو کی تھی اس سے بہتر کام کرے گی انشاءاللہ. کہا پھر اس کے بعد اسی عورت نے اس بچی کا نام بھی رکھا. یہ بھی دیکھیے آپ، سمیتھا مریم، کہا میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا. یہ سب اسلام حق دیتا ہے، عورت کو یہ سب حقوق اسلام دیتا ہے. مرد کے حقوق مرد کو دیتا ہے، عورت کے حقوق عورت کو دیتا ہے. اس کے بعد دوسرا نقطہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ مریم عبادت گزار تھی تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس مختلف قسم کے پھل بھیجتا تھا. ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے زکریا علیہ السلام جاتے تھے ان کے کمرے میں. تو زکریا علیہ السلام نے دیکھا مریم کے پاس بے موسم کے پھل ہیں، یعنی سردی کے موسم میں گرمی کا پھل ہے، گرمی کے موسم میں سردی کا پھل ہے. تعجب ہوا، پیغمبر ہیں زکریا علیہ السلام. انہوں نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، پوچھا اے مریم کیسے یہ سب؟ تو مریم نے جو جواب دیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کا، کہ اللہ تعالیٰ جب دینا چاہتا ہے تو اس کے پاس حساب کتاب نہیں ہے. وہ کون سی بھی چیز کبھی بھی دے سکتا ہے، کہیں بھی دے سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے. مریم کے اس جواب سے زکریا علیہ السلام کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ کہی جاتی تھی اور وہ اولاد سے تقریباً نا امید ہو چکے تھے. لیکن جب مریم نے یہ بات کہی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو دیتا ہے، حساب کتاب اس کے پاس نہیں ہے، تو زکریا کے دل میں بات آتی ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. تو زکریا کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، اگر میری بیوی بانجھ ہے تو کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ حساب کے بغیر دیتا ہے تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے. انہوں نے اولاد کے لیے دعا شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، اسی کا نام یحییٰ رکھا. پھر اس صورت میں حج کے بارے میں بھی ایک بات بتائی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہتا ہے پہلا گھر جو عبادت کے لیے اس روئے زمین پر بنایا گیا وہ مکے میں ہے. اب قرآن کے الفاظ بکہ ہیں. اب کہنے والے یہ کہتے ہیں بکہ اور مکہ دونوں بھی ایک ہی ہیں، لیکن محققین یہ کہتے ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں جہاں کعبۃ اللہ ہے اس جگہ کا نام بکہ اور پورے شہر کا نام مکہ ہے، یہ کہتے ہیں. اور بکے کی مناسبت یہ بتاتے ہیں وجہ تسمیہ کہ عربی میں رونے کو کہتے ہیں بکا. تو کعبۃ اللہ کا جو لوگ طواف کرتے ہیں، جو لوگ اس کے قریب پہنچتے ہیں، وہ اپنے اوپر قابو نہیں پاتے، بے اختیار ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. تو یہ مناسبت ہے، کہا مفسرین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بکہ کا لفظ ہے اس کے اندر. پھر اس صورت میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی جو ہر شخص کے دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ظالم ہوتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، بہت برائی کرتے ہیں، اس کے باوجود لمبی زندگی جیتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ اسے الاتا نہیں ہے، اسے اٹھاتا نہیں ہے، اسے سزا نہیں دیتا ہے. یہ سوال سب کے ذہن میں آتا ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر دیتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ برائی کرنے والوں کی لمبی عمر ہوتی ہے تو یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے اور جو ان کو لمبی عمر دی جا رہی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما، کہتا ہے ہم ان کی عمر اس لیے بڑھاتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی فہرست بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے، اتنی بڑھ جائے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوں تو ان پر رحم کھانے والا کوئی بھی نہ رہے، ان کی مغفرت کی دعا کرنے والا کوئی بھی نہ رہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت. تو اب میں آپ کو اس مہینے کی مناسبت سے جو کام آپ کو کرنے ہیں تو اس کی مناسبت سے ایک چند آیتوں کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اے ایمان والو سود نہ کھاؤ اور ڈرتے رہو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے، کامیابی کی امید رکھ سکتے ہو. اور بچو تم اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی پیروی کرو، پھر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کر سکتے ہو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھو. اس میں کوئی سستی نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اور اس جنت کی خواہش میں جس کا بہت بڑی سمائی ہے، جس میں آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کشادگی، اعدت للمتقین، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے ان پرہیزگار بندوں کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. دیکھیے خوشحالی میں خرچ کرنا یہ قابل تعریف، زیادہ قابل تعریف نہیں ہے. آدمی کے پاس جب کوئی چیز بچ جاتی ہے، کھانا بچ جاتا ہے، کپڑا بیکار ہو جاتا ہے، وہ تو دینے پر مجبور ہے.
تو وہ زیادہ قابل تعریف نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس کھانا اس کی ضرورت کے مطابق ہے، یا اس کی ضرورت اسے بھی اگر وہ تقسیم کرتا ہے تو یہ بہت قابل تعریف ہے۔ تو بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی کے اندر اور تنگ دستی کے اندر، اور جب غصہ آتا ہے تو غصے کو پی لیتے ہیں، غصے کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ غصے کو ظاہر کرنا اول الغضب جنون وآخرہ ندامت، کہ غصے کی ابتدا آدمی پاگل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب غصہ ختم ہوتا ہے تو بہت شرمندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ غصے میں کیا کیا اس کی زبان سے نکل جاتا ہے، کیا کچھ وہ کر بیٹھتا ہے توڑ پھوڑ۔ اس لیے غصے کو پینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں کرتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، دیکھیے اللہ تعالیٰ بندوں کو کیا، انسان کو کتنا یہ بنانا چاہتا ہے، ریفائن کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے غصہ پینے والے اور غلطی کرنے والوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، تو فوراً اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے ان کو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، اور انہیں ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اور غلطی کرنے والے جب ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، فوراً وہ غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو غلطی کرنا یہ بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن غلطی کو تسلیم نہ کرنا اور غلطی پر برقرار رہنا یہ بڑا گناہ ہے، اور اصرار نہیں کرتے ہیں وہ ان چیزوں پر جو وہ کرتے ہیں اور وہ جانتے۔ بات اتنے اوصاف کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ لوگوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، اور ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور اللہ تعالیٰ کا یہ انعام بہت بڑا ہے اور قابل تعریف ہے۔ تو دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ان تمام پر عمل کرنے کے بعد ہی ہم مومن کہلائیں گے۔ تو اس لیے اس کے بعد کی آیت میں اس نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہا کہ تم اگر ان اوصاف پر عمل کرو گے، ان تمام احکام اور ہدایتوں کے پابند رہو گے، تو پھر تم کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو سب سے بلندی پر رکھے گا۔ اور وہ آیت جو میں نے شروع کی وہ تو آیت آپ نے فرمائی کہ مدد اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ کی مدد آئے تو پوری دنیا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم محروم ہو جائیں تو پوری دنیا مل کر ہمیں اوپر نہیں اٹھا سکتی، پوری دنیا مل کر ہمیں عزت نہیں دے سکتی۔ آج یہی غلطی ہے کہ لوگ عزت طاقت دنیا سے چاہتے ہیں، ادھر سے ادھر سے مشرق سے مغرب سے چاہتے ہیں، جو اصل طاقت دینے والا ہے، اصل عزت دینے والا ہے، اس کی طرف سے رجوع کم ہوتے ہیں۔ ہمیں اس میں رجوع ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ جو کچھ ہمیں مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، ہم اس کے فرما بردار بن جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے گا۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں، آپ پوری تاریخ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کے کیا کیا انعامات انہیں تقسیم کیے، دنیا میں کیا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہتے اور سنتے ہیں دین کے بارے میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہمارے اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے، ہمارے ہر عمل کو ریا و نمود سے محفوظ رکھے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو، روزوں کو، دعاؤں کو اور توبہ کو قبول فرمائے، ہماری تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، ہمارے بیکاروں کو کاروبار سے متعلق فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔